اور اسی کے ساتھ ایک چیلنج بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ 10 آیتیں ہمیں اس مہینے میں یاد کرنی ہے. بہت بڑا چیلنج نہیں ہے، 30 دنوں میں 10 آیتیں از ناٹ اے ویری بگ چیلنج. لیکن چونکہ ماہ رمضان میں ہم سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور ان 10 آیتوں کو منیمم ان 10 آیتوں کو ہم یاد کریں. اس کی فضیلت کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں ان 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں اور کنز الایمان سے اردو اور انگلش میں ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو ہمتن گوش ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ ماحول بنا لیں اپنے گھر میں. اگر یہ ہو سکتا ہے کہ خواتین اپنی افطاری کی تیاریوں میں مصروف ہوں، یہ وقت ان کی افطاری کی تیاریوں کا بھی ہوتا ہے، تو یہ 5-6 منٹ کی جو تلاوت ہوگی نا، اس میں کم سے کم وہ تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھ جائیں. قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو اس وقت خاموش رہنا واجب ہے اور یہ اس کا احترام ہے، اور اسی سے ہمیں پھر اس کی نورانیت کا احساس بھی ہوتا ہے اور پھر دل کی دنیا آباد بھی ہوتی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ خاموش بیٹھ جائیں، تلاوت سنیں اور ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. I seek refuge of Allah from Shaitan, the rejected one. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. Allah beginning with the name of the most gracious, the most merciful. سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی. All praise is to Allah who sent down the book upon his bondman and has not kept any deviation in it. عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے. A just book to warn of Allah's severe punishment and to give glad tidings to the believers who do good deeds
that for them is an excellent reward, जिसमें हमेशा रहेंगे, in which they will abide forever. और उनको डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा बनाया, and to warn those who say Allah has chosen a child. इस बारे में न वो कुछ इल्म रखते हैं न उनके बाप दादा। कितना बड़ा बोल है कि उनके मुंह से निकलता है, निरा झूठ कह रहे हैं। They do not have any knowledge of it, nor did their forefathers. Profound is the word that comes out of their mouths. They only speak a lie. तो कहीं तुम अपनी जान पर खेल जाओगे उनके पीछे, अगर वो इस बात पर ईमान न लाएं गम से। Possibly you may risk your life by grieving, O dear Prophet sallallahu alaihi wasallam, for them if they do not believe in this narration. बेशक हमने ज़मीन का सिंगार किया जो कुछ उस पर है, कि उन्हें आजमाएं कि उनमें किसके काम बेहतर हैं। We have indeed placed all that is on the earth as its adornment, in order that we may test them who among them has the best deeds. और बेशक जो कुछ उस पर है, एक दिन हम उसे पट पर मैदान कर छोड़ेंगे। And indeed we shall one day make all that is on it a barren plain. क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खोह और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे? Do you know that the people of the cave and people close to the woods were our exceptional signs? जब उन जवानों ने गार में पनाह ली, फिर बोले, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी के सामान कर। When the young men took refuge in the cave, then said, O our Lord, give us mercy from yourself and arrange guidance for us in our affair. Sadaqallahul Azim. सच फरमाया अल्लाह अजीम ने, Allah the greatest said the truth. ट्रांसलेशन हमने सुना। अब कुछ फ़ज़ाइल और कुछ मज़ामीन सूरह कहफ़ के तारुफ के ताल्लुक़ से हम सुनते हैं। कहफ़ इसका नाम क्यों रखा गया? कहफ़ का माना है पहाड़ी गार, और इस सूरत की आयत नंबर 9 से 26 तक असहाब कहफ़ यानी पहाड़ी गार वाले चंद औलियाए किराम का वाक़या बयान किया गया है। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह कहफ़ रखा गया। अब इसके पढ़ने के फ़ज़ाइल समाअत करें। सूरह कहफ़ पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाजिल होती है। अब ये कैसे हम समझें? तो हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह कहफ़ पढ़ी। घर में एक जानवर भी था, वो बेदखना शुरू हो गया, तो उन्होंने सलामती की दुआ की कि अल्लाह सलामती अता फरमा, और गौर से देखा कि क्या बात है, इसको किस चीज़ ने बेदखने पर आमादा किया, ये क्यों उछल रहा है। तो उन्हें एक बादल नज़र आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। उन सहाबी ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वाक़े का जिक्र ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़लाँ, यानी उन सहाबी का नाम लिया और फरमाया, ए फ़लाँ, कुरान पाक की तिलावत करते रहा करो। वो बादल सकीना था, सकीना यानी सुकून वाली चीज़, जो कुरान मजीद की वजह से नाजिल हुआ। यकीनन अभी भी जो हमने 10 ही आयतें सुनी हैं, लेकिन जब तक हमने सुना है सकीना हमारे घरों में, हमारे दिलों पर, हमारे ऊपर नाजिल होता रहा है। आप और हम उसको महसूस करें तो क्या बात है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये बात वो है जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि एक चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं कि एटलीस्ट इसकी 10 आयतें शुरू वाली हम इस महीने में याद कर लें। तो फरमाया, जो सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। अब कितनी बड़ी फजीलत है। आज दुनिया में देखो तो हर जगह फितने ही फितने नज़र आ रहे हैं।
صبح شام فتنے اٹھتے نظر آ رہے ہیں اور بچے کنفیوزڈ ہیں. دجال کی آمد کی باتیں یوٹیوب پر بھری پڑی ہیں، انٹرنیٹ پر اس کی باتیں بھری پڑی ہیں، اور دعوے بھی بڑے بڑے ہو رہے ہیں. کب کیا ہوگا کہا نہیں جا سکتا. اس میں ایمان کی سلامتی یہ ہمارے لیے سب سے بڑا، ہمارے لیے ایک بہت بڑا وصف ہوگا کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر کے اس دنیا سے جائیں اس فتنوں کے دور میں. تو اس کی ترکیب کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یہ ایک طریقہ اس کا ہے کہ ہم سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیتیں یاد کر لیں. انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. کریں گے نا آپ؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ضرور کریں گے. اب آپ یہ کیجئے گا کہ جب یہ ایک آیت آپ کو یاد ہو جائے تو ہمارے یوٹیوب چینل SDI چینل کے کمنٹس کے باکس میں آپ اپنا نام اور صرف علاقہ لکھ دیجئے. پھر ہم آپ کو وہاں پر ایکنالج کریں گے کہ ہاں آپ نے اچھا کیا. اس طرح 10 آیتیں یاد ہو جائیں گی تو آپ وہاں لکھ دیجئے کہ ہم نے 10 آیتیں، کسی نے اگر ایک ہی دن میں کر لی تو ایک ہی دن میں لکھ دیا، کسی نے 10 دن میں کی تو 10 دن میں لکھ دے، پورے مہینے میں کی تو پورے مہینے میں لکھ دے. اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے پر گواہ بن جائیں گے اور یہ گواہی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کام آئے گی انشاءاللہ. اسی طرح اس سورت کی جمعہ کے دن، سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن پڑھنے کی خاص فضیلت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور، ایک روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، وہاں اجالے ہی اجالے ہوتے ہیں. یہ روشنی دل کے اندر بھی ہوگی. جب دل میں روشنی ہوگی تو پھر قرآن کی روشنی جس کے دل میں ہوگی وہ کبھی گمراہ نہیں ہو پائے گا. عشق رسول کی روشنی جس کے دل میں ہوگی وہ کبھی ادھر ادھر نہیں جائے گا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر ان سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو کیا خیال ہے سورہ کہف کی تلاوت روزانہ ہر جمعہ کے روز کریں گے انشاءاللہ. مکمل صورت کی تلاوت، آیت جو یاد کرنے کے لیے کہا ہے منیمم 10 آیتیں یاد کریں. پوری صورت یاد ہو جائے تو کیا کہنا، لیکن تلاوت جو ہے وہ ہر ہفتے جمعہ کے دن ضرور کریں. کئی علاقوں میں اس کا رواج بھی ہے، مساجد میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے جو جمعہ کی اذان سے پہلے کوئی مؤذن صاحب یا کوئی حافظ صاحب بیٹھتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے گھر میں رواج بنا دیں کہ ہر ہفتے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.